شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کی کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ تم 2 بار زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ بس جب پہلی سرکشی کا موقع آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو سخت طاقتور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور پہلے سے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور ہم نے کہا اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کرو گے، اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنے لیے۔ پھر جب دوسری بار کا موقع آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہو جاؤ جس طرح وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی ان کا غلبہ ہو اسے تباہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن تم نے دوبارہ وہی کچھ کیا جو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ وہی سلوک کریں گے کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ دوبارہ وہی سلوک کریں گے، اور کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نیک عمل کریں۔ بے شک یہ قرآن اس راہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نیک عمل کریں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ انسان شر کے لیے اس طرح دعا کرتا ہے جس طرح وہ خیر کے لیے دعا کرتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو ہم سے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، تاکہ تم برسوں کا شمار اور دوسرا حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل دے رکھی ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کی اپنی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرے تو وہ اپنے لیے ہی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے، جو گمراہ ہو وہ اپنے آپ پر وبال لانے کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر عذاب کا فیصلہ اس بستی پر نافذ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنی ہی قومیں ہیں جن کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دی ہے جس میں وہ جھلسے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کو چاہے اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ان لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم دے رہے ہیں تیرے رب کی عطا سے، وہ تیرے رب کی عطا کو کسی سے روکا نہیں جا سکتا۔ دیکھو ہم نے ان میں سے بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت میں تو ان کے درجات اور زیادہ بڑے ہوں گے اور ان کو اس سے بڑی فضیلت دی جائے گی۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہارے پاس اس میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے اچھے اور نرم لہجے سے بات کرو اور ان کے لیے بازوئے عجز جھکا کے رکھو، نرم اور رحم کے ساتھ، اور دعا کیا کرو کہ اے رب
ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے جو اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر اس کی طرف پلٹ آنے والے ہوں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم نے ان حاجت مندوں سے اعراض کرنا ہو اپنے رب کی اس رحمت کو تلاش کرنے کی بنا پر جس کی تم ابھی امیدوار ہو تو ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو، ورنہ تم ملامت زدہ اور عاجز ہو کر بیٹھ رہو گے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ بے شک ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کے لیے ہم نے حجت بنا دی ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب تم ماپو تو پورا ماپو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اور ان سب امور کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تیرے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یہ تم تو بڑی جھوٹی بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں انداز بدل کر سمجھایا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل، لیکن یہ بات ان کے بھاگنے میں اضافہ کرتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو ان آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ بے شک وہ بہت ہی بردبار اور بخشنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک خفیہ پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ پچھلے پاؤں بھاگ اٹھتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں وہ جس چیز کو سنتے ہیں۔ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ تو محض ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے جا رہے ہو، دیکھو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ بھٹک گئے ہیں، اب یہ راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کر کے ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو ان سے بھی تمہارے خیال میں زندگی سے بڑی دور ہے، تو وہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہو وہی ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ سر ہلا کر کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہی ہو جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم اس حالت میں تھوڑی دیر ہی رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔